والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. نماز کے ذریعے سبق نمبر 13A میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم سورۃ الناس کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں فعل مضارع کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 500 بار آئے ہیں، ریپیٹ ہوئے ہیں. آج کے سبق کے اختتام پر انشاءاللہ ٹوٹل جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے وہ 156 ہو جائیں گے جو ہم سیکھ چکے، اور تقریباً جن کی ریپیٹیشن 32,000 بار ہے قرآن پاک میں. تو ایک بڑا مائل سٹون جو ہے انشاءاللہ اچیو ہونے جا رہا. ہوم ورک مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس کے ساتھ لگاؤ سے کرتے ہوں گے اور تلاوت بھی کرتے ہوں گے، دوسروں کے ساتھ ڈسکشنز بھی کرتے ہوں گے، نماز کی صورتوں کو بھی آپ لوگ جو ہیں اس پہ بھی غور و فکر کرتے ہوں گے، اور دعا بھی ضرور مانگتے ہوں گے کہ رب زدنی علما، تاکہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے جو نفع علم ہے اس میں اضافہ فرمائے. ووکیبلری کارڈ کو ضرور ساتھ رکھیے. 232 ٹوٹل جو الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں وہ سب اس میں دیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. سورۃ الناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے یا کہیے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے. کل ہم پہلے بھی پڑھ چکے، کل اور کالو یہ ہمیں معلوم ہے. تو کل کا مطلب کہہ دیجئے. اعوذ بھی سے ہم واقف ہیں. کل اعوذ سے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی میں پناہ میں آتا ہوں. تو یہ آپ لوگ جو ہیں وہ بڑے اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے یاد رکھ سکتے ہیں. برب الناس، رب کی، بی رب الناس کس کی پناہ میں آپ آئیں گے؟ بی اور رب کو اگر علیحدہ کریں گے تو پھر آپ کو رب اسم ہے اور بی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حرف ہے، تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا. تو یہ برب الناس یعنی رب کی لوگوں کے. اچھا، رب کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے کہ جو جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرتا ہے، وہ رب ہوتا ہے. تو وہ ایک ہی رب ہے، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے نہیں. رب الناس، ناس جو ہے یہ انسان سے ہی ہے، اس کی جمع جو ہے وہ ناس ہو جائے گا. تو انسان، بہت سارے لوگ، یعنی ہر بندے کا، تمام لوگوں کا، تمام مخلوقات کا جو رب ہے وہ اللہ ہے. تو میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں. اچھا، یہ جو پناہ میں آنا ہے اس کو بڑے تصور اور احساس کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے بڑے ہی دل کی گہرائیوں سے ہمیں یہ آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت انسیف فیل کرنا ہے. شیطان ہمارے اوپر ہر وقت حملہ آور ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے بڑے ہی دل کی گہرائیوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کی جو دعا ہے وہ کرنی چاہیے. تو پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، شر پسند انسانوں سے، حاسدوں سے، وائرسز سے، ہر طرح کے جو شر ہے اس سے اپنے آپ کو آپ غیر محفوظ محسوس کریں گے. پھر آپ کے اندر وہ چاہت پیدا ہوگی کہ ہمیں پناہ چاہیے کسی بہت اسٹرانگ ہستی کی جو سب کے اوپر غالب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسی طرح دوسرا سبق اور ہمیں کیا ملتا ہے کہ لوگوں کا رب ہے، یعنی
700 करोड़ लोगों का, बल्कि इससे भी ज्यादा है। आदम अलैहिस्सलाम से आज तक क़यामत तक जितने लोग आएंगे सबका रब वही है। तो लोगों के लिए बारिश बरसाता है, खेतियां उगाता है, सूरज जमीन की गर्दिश, हर हिसाब उसके पास है, मौसमों का हेर फेर, जिंदगी मौत, रिस्क, आसानी खुशी, हर चीज उसके पास है। तो किसी भी चीज के लिए और दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर तुम्हें यानी जूते का तस्मा चाहिए तो वो भी रब से मांगो। तो सबका ख्याल रखने वाला वो एक ही है, तो उसी की पनाह में आना है। और ये तसव्वुर और एहसास हमारे पास हमारे जहन में होना चाहिए। तो कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास को एक दफा पढ़िए इसी एहसास के साथ, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की, लोगों के, मालिकिन नास। अच्छा, ये आयत नंबर 2 जो है, इस पे ये जो मालिक है, मालिकिन नास, ये नीचे आप देख रहे हैं ब्लू में, यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह के जो माने हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं कि रूट वर्ड एक ही है, लेकिन उनकी जो हालतें हैं और उनके आराब जो हैं उनकी वजह से ये मुख्तलिफ इसके माने हैं। तो नंबर 1 आप देखिए कि मलिकुन, मलिकुन 13 दफा कुरान पाक में आया है और इसका मतलब होता है बादशाह। मलकुन ये 88 दफा आया है। मलाइका, मलकुन, ये इसकी ये क्या होगा जी, इसकी जमा मलाइकतुन होगा, फरिश्ता, मलकुन फरिश्ता। अगर मालिकुन कहेंगे यानी अलिफ का इजाफा है तो मालिकुन, मालिक जो होता है जैसे उर्दू में भी हम मालिक कहते हैं, तो मिल्कुन जो होता है वो मलकियत को मिल्कुन कहते हैं। तो मालिकिन नास, बादशाह लोगों का, इंसानों का। ये अब हम अल्लाह की जो जो तारीफ है वो यहाँ पे हम बयान कर रहे हैं कि सबसे पहले रब है, जो रब है तमाम लोगों का। फिर हम कह रहे हैं मालिकिन, जो बादशाह है तमाम लोगों का। फिर हम कहते हैं जी इलाहिन नास, जो माबूद है तमाम लोगों का, माबूद है जिसकी इबादत की जाए वही लायक है। तो यहाँ पे सिफतें, हम 3 सिफात हमने बयान की हैं अल्लाह ताला की। और यहाँ पे ये जहन में रखिएगा कि इस आयत, इन 2 आयत से हमें जो सबक मिलता है वो यही है कि जो रब है ना वही बादशाह भी तो होगा, क्योंकि रब तो पालने वाला है और उसके बाद जो है वो बादशाह जिसकी हर चीज उसकी मलकियत में है, वो भी रब ताला की जात है। इसमें हमें दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तुझे सच्चा बादशाह मानूं, यानी तेरे ही कानून के मानने की तौफीक दे। और किसी का कानून चलता नहीं है। जाहिर सी बात है जी कि दुनिया में जो इंसानी कानून है, जो एक मुल्क की या एक मुआशरे के कानून हैं, वो भी इस्लाम ने दिए हैं, कुरान में मौजूद हैं। लेकिन अगर किसी जगह किसी मुल्क में आप रहते हैं तो वहाँ की जो कानून है जो कुरान और सुन्नत से मुताबिकत रखते हैं या कुरान और सुन्नत से कम से कम टक्कर में नहीं है, तो उन उन कानून को तो हमें मानना पड़ेगा। तो बाकी रहा कि एक बंदा कहे जी कि नहीं मैं तो गैर मुस्लिम के कानून नहीं मानता, तो वो फिर बात नहीं बनेगी कि आप उनके मुल्क में अगर रहेंगे तो फिर आपको वो करना पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ऐसी जगहों पे रहें जहाँ पे अल्लाह ताला का कानून है, और जहाँ पे नहीं है वहां पर भी अल्लाह ताला का कानून आ जाए। मालिकिन नास, इलाहिन नास, इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन का एहसास होगा। और लोगों को भी बताइए, ये जो अल्लिम लिखा हुआ था नीचे, सिखाइए, इन लोगों को जरूर बताइए। जो भी एक आप चाहे एक ही लफ्ज आप सीख जाएं, लोगों को जरूर बताइए। अच्छा, हमने 3 सिफात अल्लाह ताला की, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, अल्लाह ताला की 3 सिफात का जिक्र फरमाया, अल्लाह ताला की हम्द व सना, उसकी बड़ाई बयान की। और अब हम वो पनाह जो है, जिस चीज से पनाह चाह रहे हैं उसका जिक्र आएगा यहाँ पे, मिल शर्रिल वस्वासिल खन्नास, शर से, वसवसा डालने वाले के, पीछे हट जाने वाले के।
3 صفات ہیں، لیکن یہاں پہ پناہ ہم ایک ہی مانیں، اور وہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم ہے اس چیز سے پناہ میں آنا کہ کیا جو وسوسہ ڈالتا ہے، جو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر حملہ کرتا ہے. تو اب دیکھتے ہیں، ذرا اس کو اینالائز کرتے ہیں. من شر، شر سے کس کے؟ یہ من آپ وہیں سے یاد رکھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شر سے، شر کیا ہوتا ہے جی؟ شر ہر طرح کی برائی، کوئی تکلیف ہو وہ بھی شر ہے، کوئی برائی ہو وہ بھی شر ہے، کوئی برا احساس ہو، کوئی بھٹکا دینے والا راستہ ہو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا لگے، وہ شر ہے. کوئی چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرے لیکن اس کا انجام اچھا نہ ہو، اس تک پہنچنا دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند نہ ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے. چاہے دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند ہو لیکن آخرت دینی لحاظ سے فائدہ مند نہ ہو، پھر بھی شر ہے وہ، اس سے بچنا ہے. وسواس جو ہے، یہ وسواس جو ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا، یہ ڈالنے والے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں سے ہمیں بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہوتا ہے. یہ ایک تو سب سے بڑا جو ہے وسوسہ ڈالنے والا، وہ ابلیس، شیطان ہمسیلف ہے. لیکن اس کے بعد اس کے کارندے بھی ہیں، وہ انسانوں میں سے بھی ہیں، وہ جنوں میں سے بھی ہیں. اچھا، یہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ کسی نے وسوسہ ڈالا یا کوئی ایک کام کیا پھر چھوڑ دیا، لیکن یہ شیطان ایسا نہیں کرتا جی. یہ اپنا کام ریپیٹڈلی کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کو کوئی بھی کام ریپیٹڈلی بتایا جائے یا اس کے ساتھ کیا جائے تو ہوتا یہ الٹیمیٹلی کہ پھر وہ انسان اس لائن پہ چڑھ جاتا ہے. تو شیطان اسی لیے اپنا حملہ جو ہے وہ فل فلیج طاقت کے ساتھ اور پوری پاور کے ساتھ ہر وقت کرتا رہتا ہے. تو وسواس ہے جی، اس سے ہمیں پناہ چاہیے. وسوسہ کیا ہوتا ہے جی؟ بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے کہ محسوس بھی نہ ہو. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیطان کے جو طریقہ کار ہیں وہ بڑے ہی ریفائنڈ قسم کے ہوتے ہیں جی. اگر انسان اللہ کی پناہ نہ مانگتا رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ کہتا رہے، اور تو پھر بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ ایسے ان نون، ایسے سیملیس طریقے سے بگاڑ دیتا ہے انسان کو کہ پتہ بھی نہیں چلتا. خناس، پیچھے ہٹ جانے والا، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. اب ذرا یہاں پہ غور کیجئے کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں کیونکہ بار 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 وسوسہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیے، یہ بیسیکلی جنگ ہے، انسان کی جنگ ہے، ایک مومن کی جنگ ہے شیطان کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں جب آمنے سامنے ہوتے ہیں تو جب کئی دفعہ ایسی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پہ ایک پارٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے یا فوجی اپنی پوزیشن میں اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف کی فوج جو ہے وہ تھوڑی دیر خاموش ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا سوچتی ہے کہ اچھا اب ہمیں کیا اسٹریٹجی لانی. تو یہ ایسے ہی کرتا ہے شیطان. شیطان آپ پہ حملہ کرتا ہے، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتا ہے. پھر جب انسان غافل ہوتا ہے پھر یہ حملہ کرتا ہے. پھر انسان اللہ کی پناہ چاہتا ہے، پھر اللہ کی پناہ چاہنے کے بعد پھر یہ واپس شیطان ہٹ جاتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے کہ جب یہ غافل ہو. تو جیسے انسان غافل ہوتا ہے پھر یہ حملہ کرتا ہے. تو اس لیے یہ وسوسہ ڈالنے والا بار بار، اور پیچھے ہٹ جانے والا پھر آنے والا. جیسے پیچھے ہٹتا ہے انسان غافل ہو گیا پھر یہ آ جائے گا. تو ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے جی کہ شیطان ہمیشہ ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے. یا تو وسواس ہوتا ہے، یعنی اوفینسو ہوتا ہے، جب آپ اللہ کو بھول جائیں وہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہوتا ہے، اوفینسو ہوتا ہے. یا پھر خناس ہوتا ہے، یہ ایک ڈیفینسو پوزیشن لیتا ہے، جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ڈیفینسو ہوتا ہے. جیسے پھر انسان غافل ہوتا ہے پھر وہ وسواس بن جاتا ہے. یہ انسان اور شیطان کی ہمیشہ کی جنگ ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جنگ تا قیامت جاری رہے گی. کوئی ایسا ایک لمحہ، یعنی جب تک انسان کی آخری سانس ہے، یہ جنگ جاری رہے گی اور رہنی چاہیے.
کیونکہ یہ کبھی وسواس بنے گا، کبھی خناس بنے گا، کبھی آفینسو ہوگا، کبھی ڈیفینسو ہوگا۔ انسان جیسے ہی غافل ہوگا تو یہ انسان کے اوپر اٹیک کرے گا، انسان اللہ کا نام لے گا، یہ پیچھے ہٹ جائے گا، پھر ویٹ کرے گا کب غافل ہوتا ہے، پھر اٹیک کرے گا۔ شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لیکن پھر ہمیں بار بار یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غافل ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمارے اوپر حملہ کرے گا، اور پھر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی، وہ پاورفل ہے۔ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ شیطان سے ہم کو فائٹ نہیں کر سکتے، اس سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، اس کو ہم دعوت نہیں دے سکتے، اس کو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارے اتنی طاقت ہے کہ ہم پرسنلی اس کے ساتھ لڑ سکیں۔ ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے، اللہ ہی ہے کہ وہ اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اس سے انسان کو بچا لیتے ہیں، ادروائز وہ نہیں چھوڑتا۔ من شر الوسواس الخناس کو ہمیشہ یہ تصور کر کے پڑھیے کہ یہ وسواس ہے اور خناس ہے، اس کو پیچھے ہٹاتے رہنا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے غفلت کی پھر آئے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ پھر یہ ذکر ہے، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کر کے سورہ مبارکہ میں اس میں پھر ایک ہی چیز سے پناہ مانگی، اور اس کی بھی دیکھیں ریپیٹیشن ہے۔ الذی یوسوس، الذی آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جو یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، یہ فعل مضارع ہے، آپ کو یا پہلے لگا ہوا، اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا، تو الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس دلوں میں لوگوں کے، تو یہ ہے التقوی ہا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، یعنی یہ جو سینہ ہے اس کے نیچے دل ہے، یہ دل کے معاملات ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کتنا ذکر آیا ہے دل کا، تو یہ صدور سے مطلب آپ کے پیچھے اس میں دل ہے، اور یہ دل جو ہے یہ مسکن ہے روح کا، اور یہیں پہ انسان کی جو ہے نا وہ معاملات جو اچھائی برائی کے یہیں پہ جنم لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے ٹریگر ایگزیکیوشن کی کمانڈ دماغ کو جاتی ہے، اور دماغ سے آپ کے مسلز کو جاتی ہے، اور پھر عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فی صدور جو ہے یہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تو بہت خطرناک چیز ہے، انسان جب ویسے بھی دیکھیں، اگر دنیا میں بھی انسان بھی ایک دوسرے کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں، وسوسے ڈال دیتے ہیں، تو ہمیں ہر اس وسواس سے بچنا ہے، چاہے وہ جنوں سے ہے چاہے انسان سے ہے۔ تو الناس لوگ، انسان اور ناس قرآن میں تقریباً 300 بار، یعنی تقریباً ہر 2 صفحات پر ایک دفعہ آیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سٹیپ ہوتا ہے نا جی، یہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک پورا سرکل ہے، ایک پورا پروسیس ہے کہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، وسوسہ بار بار ڈالتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ نیت کر بیٹھتا ہے کچھ غلط کرنے کی، پھر وہ عمل کر بیٹھتا ہے، پھر وہ بار بار جب برا کرتا ہے، بار بار برا کرتا ہے، تو عادی بن جاتا ہے۔ تو یہی شیطان کا بڑا مقصد ہے کہ وہ بار بار وسوسہ ڈالے، اور انسان غفلت میں رہے، پناہ میں نہ آئے اللہ کے، اعوذ باللہ نہ کرے، اور انسان پھر وہ آمادہ کر لیتا ہے انسان کو برائی کرنے، پھر جب وہ برائی کر بیٹھتا ہے انسان تو پھر عادت بن جاتی ہے بار بار کرنے سے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب تک برائی انسان عملاً نہیں کرتا اس کا گناہ نہیں ہوتا، نیت بھی بے شک کر لے، لیکن عملاً جب تک نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں میں نہیں شمار فرماتے۔ لیکن انسان اگر اچھائی کی نیت بھی کر لے تو اچھائی وہیں پہ اس کا ثواب سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس چانس ہے، آپ کو وسوسہ شیطان نے ڈالا، بار بار ڈالا، اور انسان نیت بھی کر بیٹھے اچھا یار چلو کر ہی دیکھتے ہیں کیا ہوگا، پھر بھی یاد رکھیں نیت ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، جب تک عمل نہیں ہوگا تو عمل سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بار بار
برائی کرنے سے عادت بن جائے، اور پھر ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے۔ ایسے ایجنٹ ہیں دنیا میں انسان جو شیطانوں کے ایجنٹس ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ اس سے اور کیا سباق ہے جی؟ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی، یعنی بیسیکلی دل میں ڈالتا ہے۔ سینہ دل کا آنگن ہے، چور یعنی شیطان کا حملہ آنگن سے شروع ہوتا ہے، یہیں پہ وہ آتا ہے، کیونکہ یہیں سے پھر معاملات سارے چلتے ہیں۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا دھبا نشان لگتا ہے اس کے دل پہ۔ جب وہ جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے یا وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو وہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن انسان پھر جب کرتا ہے بار بار تو پھر اس کے دل پہ نشان لگتے جاتے ہیں، اور وہ توبہ استغفار نہ کرے تو پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں آیا ہے کہ شفاء لما فی الصدور، یعنی بیسیکلی قرآن کیا ہے؟ شفا ہے جو دلوں میں ہے اس کی، یعنی جب دلوں کے اندر وہ سیاہی، وہ گند، وہ چیز، وہ زنگ لگ جائے تو قرآن جو ہے اس زنگ کو مٹانے والا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کو ہمیشہ لوگوں تک بھی پہنچائیں اور خود بھی بڑے احساس کے ساتھ پڑھیں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، اور اس سے بچنے کے لیے سوائے اللہ کی پناہ کے اور کوئی چارہ نہیں۔ ہم کوئی تدبیر اس کے علاوہ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں اور شیطان سے بچ جائیں، ادروائز وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ من الجنۃ والناس، یعنی جنوں میں سے ہو اور انسانوں میں سے ہو وسوسہ ڈالنے والا۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جن تو ہیں ہی ہیں، کیونکہ ابلیس بھی جن ہے، تو شیاطین اکثر جنوں میں سے ہیں، لیکن اسی طرح انسانوں میں سے بھی بہت ہیں جو کہ ایجنٹس بنے ہوئے ہیں شیطان کے۔ تو چاہے وہ اب جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو وسوسہ ڈالنے والا، یا اللہ ہمیں آپ کی پناہ چاہیے۔ جن بیسیکلی جو ہوتا ہے نا جی، یہ چھپی ہوئی چیز ہوتا ہے، چھپا ہوا، ڈھکا ہوا، اس لیے ہمیں جن نظر نہیں آتا نا، اسی لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ اپنی زندگی میں لائیے، اور ہمیں یہ قرآن کے بالکل آخر میں ہے کہ چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، قرآن کریم بھی آپ نے کمپلیٹ پڑھ لیا ہے، لیکن پھر بھی شیطان سے لڑنا پڑے گا، اور لڑنا کب تک پڑے گا؟ موت تک، آخری سانس تک لڑنا پڑے گا، ورنہ یہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، آپ اسے سمجھا نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا، صرف اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے آئیں گے؟ اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو ہمیشہ تر و تازہ رکھیے۔ اسی طرح ہر ایک انسان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، یعنی ایک شیطان ہے، اور وہ اس پر حملے کرتا رہتا ہے مسلسل۔ اس کو دور رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ مسنون دعائیں پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی پناہ میں آئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا اس بات کو جاننے کے بعد ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ایک شیطان چل رہا ہے ہر وقت، اور وہ آپ کو ہر وقت ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ ہر چیز کی دعائیں ہیں، صبح جاگنے کی دعائیں، سونے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، گھر میں آنے کی دعائیں، گاڑی میں بیٹھنے کی دعائیں، سواری سے اترنے کی دعائیں، واش روم جانے کی دعائیں، واش روم سے نکلنے کی دعائیں۔ اب یہ کیا ہے جی؟ کہ اب جیسے جن ہیں یہ تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب واش روم میں جن جو ہے گندی جگہوں پہ رہنا، شیطان جو ہے گندی جگہوں پہ رہنا پسند کرتا ہے۔ اب ایک انسان جو ہے وہ اگر مسنون دعائیں پڑھ کے جائے گا واش روم میں تو وہ پروٹیکشن میں آ جائے گا، ادروائز وہ پروٹیکشن میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ یہ جانے کہ ایک شیطان ساتھ میں ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور انسانی وسوسے وہ کیسے آتے ہیں کہ ہر وہ دوست یا گروہ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی باتیں یا گناہوں پر اکسانے والی باتیں ہوں، الٹی سیدھی پارٹیز ہوں،
مختلف یعنی بے دینی کی مجالس ہوں، شیطانی اعمال کی مجالس ہوں، میوزک، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، جو جس میں یعنی سب لغو قسم کی انفارمیشن ہو، تو یہ سب بیسیکلی وسوسہ ڈالنے والے ایجنٹس ہیں شیطان کے. ویسے انسان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کے طرز عمل پر طرز پر ہے کام کر رہا ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اچھا بڑی عجیب بات ہے، ہم ویسٹ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تھوڑا سا یا اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جانے نہ جانے اندر سے ویسٹ اسلام کو آئیڈیلائز کرتا ہے، کیونکہ ان کی جو جنرلائز سوسائٹی میں جتنے چیزیں نظر آئیں گی آپ کو یا ایک طریقہ کار وہ اسلام کے مطابق ہے. باقی جو اور چیزیں ان کی خرافات ہیں وہ ان کے اپنے حساب کتاب سے ہیں. لیکن اوور آل سوسائٹی میں جو آپ ایک نظر آئے گا وہ آپ کو یہ نظر آئے گا یار یہ امپریسڈ ہے اسلام سے، یہ اسلام کی تعلیمات کو چل، اور جو ہمارے پاس اسلام ہے ہم اس کو چھوڑ کے ویسٹ کے پیچھے چلتے، کہ ان کی جو بگڑی ہوئی یعنی عادتیں ہیں یا جو ان کے جو رواج ہیں جن سے وہ تنگ ہیں وہ ہم اپنانا چاہتے ہیں. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے جی، یہ بھی شیطان کا بہت بڑا. کبھی آپ دیکھتے ہیں یہ جو ٹی وی میں آپ دیکھیں، یہ ایون کھانے پکانے، فیشن، ان کے جتنے صبح کے شو، شام کے شو، ایون جو آپ مختلف طرح کے ہر طرح کے شوز آپ کو نظر آتے ہیں کسی بھی طرح سے ہوں، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک میسج ہڈن، وہ شیطانی فرقے کا، شیطانی عوامل کا، شیطانی طریقہ کار کا وہ ضرور ہوتا ہے، تاکہ شرم و حیا ختم کر دی جائے. اور آپ جس معاشرے سے شرم و حیا ختم کر دیں گے اس کو آپ مارنے کی ضرورت نہیں، خود ہی مر جائے گا. تو اللہ سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان جو ہے نا، جیسے فار ایگزامپل لوگ بات کرتے ہیں جو شریعت کی جو سزائیں ہیں، شرعی سزائیں بڑی سخت ہیں، ظالمانہ ہیں، نعوذ باللہ فلاں، یہ پرانا زمانہ تھا، یہ نیا زمانہ، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ شک ڈالنے والی ہے. تو ایسی ساری مجلسوں میں ایسے سارے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگا کریں. تو یہاں پہ ایک کمپیریزن آپ دیکھ لیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ الفلق جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، اور آج سورۃ الناس پڑھی ہے. تو سورۃ الفلق میں ایک صفت اللہ کی ذکر کی اور 3 خاص شرور کا ذکر تھا. وہاں پہ اللہ کی ایک صفت کا ہم نے ذکر کیا، اور پھر وہاں پہ 3 جو بڑے شرور ہیں ان سے ہم نے اللہ کی پناہ مانگی. سورۃ الناس میں 3 صفتیں ہم اللہ کی بیان کر کے ایک ہی جو شر ہے اس سے پناہ میں آتے ہیں. اتنا بڑا شر ہے وہ، یہ وسوسہ ڈالنے والا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ غاسقین اذا وقب اور نفسات فی العقد، حاسد اذا حسد، یہ 3 قسم کے لوگ تھے. اندھیرا جب وہ چھا جائے، پھر جو ہے وہ گروں پر پھونکنے والیاں جادوگرنیوں کی بات تھی، جادوگروں کی بات تھی کہ ان کے شر سے پناہ میں آتے ہیں. پھر حاسد کی جو ہے نا وہ جب وہ حسد کرنے لگے اس کے شر سے پناہ میں آتے ہیں. یہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں سورہ ناس میں کہ وہ رب ہے ناس کا، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے لوگوں کا، وہ الہ ہے، معبود ہے لوگوں کا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں وہ پیچھے چلا جاتا ہے، ڈیفینسو پوزیشن لے لیتا ہے. جیسے ہی ہم لوگ جو ہیں وہ غافل ہوتے ہیں پھر وہ اٹیک کر دیتا ہے. سورۃ الناس میں زندگی میں لائیں، کیسے زندگی میں لائیں گے؟ پہلے لاسٹ لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، سنت مبارکہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے سورہ یہ جو معوذتین ہیں اور سورہ اخلاص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور فجر اور مغرب کی نمازوں کے بعد 3 دفعہ، باقی نمازوں میں ایک بار،
اور بعد کے بعد، اور فجر اور مغرب کی نمازوں کے بعد 3 بار، اور پھر سونے کے وقت 3 بار، اور پھر اپنے جسم پہ یعنی وہ دم کر لیا کرتے تھے. یعنی اس طرح سے ہم ان معوذتین کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 5 نمازوں کے بعد یہ اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ ہمیں جو سبق بتا رہے ہیں، تو ہمارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کسی بھی طرح سے کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. کوئی ان کا سٹیٹس تو بہت اونچا ہے، اشرف المخلوقات ہیں وہ. بیسیکلی ساری مخلوقات میں سے سب سے اشرف جو ہستی ہیں وہ اللہ سے اتنی پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے. تو ہمیں کتنی مانگنی چاہیے؟ ہمیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے نا. وہ ہمیں یہ سکھا کے گئے کہ یہ آپ کے لیے، عوام کے لیے، قوم کے لیے، مسلم امت کے لیے، کہ آپ لوگ یہ پریکٹس کریں. تو ہمیں یہ کرنی چاہیے اور ان صورتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. خلاصہ سورہ الناس کا تمام شرور سے بچنے کا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. سورہ الناس کو زندگی میں لائیے. دیکھیں کہ کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، اکثر پڑھتا ہوں تاکہ میں شیطان سے بچا رہوں. اور پھر یہ بھی دیکھیں، احتساب کریں اپنا کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہوں، کیوں ایسا ہوتا ہے. پھر اس کو درست کرنے کا پلان بنائیے. پھر جب اوروں کو بھی بتائیے کہ میں بھی پھنسا ہوا تھا شیطان کے چنگل میں، میں نے معوذتین کو، میں نے اعوذ باللہ کو، اللہ کی پناہ چاہنے کو اپنی زندگی میں لایا مصنون طریقے سے، تو میری زندگی بدل گئی. میں نمازوں کے بعد معوذتین پڑھنے لگا، میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھنے لگا میں. تو اس طرح سے میری زندگی بدل گئی. تو دوسروں تک بھی بات پہنچائیں. ووکیبلری کارڈ کو ضرور پڑھیں. میں بس اتنی ہی بریک لوں گا کہ میں سلائڈ چینج کر لوں انشاءاللہ، پھر کنٹینیو کرتے ہیں اس کے ساتھ، گرامر کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 13B میں سب کو خوش آمدید. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. گرامر کا پارٹ ہے جی، اور فعل مضارع کو ہم کنٹینیو کریں گے. فعل مضارع ٹی پی آئی سے ہی ہم گرامر کرتے ہیں. جو طریقہ کار ہے کہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. کلمے کے 3 حصے ہوتے ہیں، اسم، فعل، حرف. ہم اچھی طرح اب واقف ہیں ان سے، اور انشاءاللہ یہ اور اس طرح ہم بہتر طریقے سے اس کو اپنی ذہن میں اور اپنے عمل میں اس کو پکا کرتے جائیں گے. فعل آپ کو پتہ ہے کہ فعل جو ہے بیسیکلی 3 حروف سے بنتا ہے. زیادہ تر اکثر فعل جو ہیں جیسے یہ فعلہ ہے، فتح ہے، نصرہ ہے، ضربہ ہے، یہ ساری آپ کا اعادہ ہو رہا ہے. یہ ریویژن ہے بیسیکلی، تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے لاسٹ لیکچر تک کیا کیا تھا. فعل کی 3 قسمیں ہوتے ہیں جی. فعل ماضی ہوتا ہے جو ہم پڑھ چکے اور ابھی ساتھ ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں. فعل مضارع جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. پھر فعل امر ہوتا ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. فعل ماضی جو ہے وہ یہ جو ہو چکا پاس، یہ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے. فعل مضارع جو ابھی ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، یہ امپرفیکٹ ٹینس ہے. اسی طرح فعل امر ہے، یہ کسی کو حکم دینا یا گزارش کرنا، یعنی ریکویسٹ کرنا یا آرڈر دینا. یہاں پہ
اس ٹیبل میں جو رائٹ سائڈ کا کالم ہے یہ فعل ماضی ہے اور جو لیفٹ سائڈ کا کالم ہے یہ فعل مضارع ہے. یہاں پہ یہ جو بلو ہوا ہے یہاں یہ آپ کی پیچھے دو ایروپلینس بھی بنے ہوئے ہیں کہ جو ماضی والا ٹیبل ہے کالم ہے یہ فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا. اس کے نیچے دیکھیں ایک ایروپلین ہے جو ٹیک آف کر رہا ہے. ٹیک آف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ ایروپلین جب ٹیک آف کرتا ہے اور آپ ایئرپورٹ میں تو اس کی دم آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ دور جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یاد یہ رکھنا ہے کہ جو ماضی کے سیغوں میں جو چینجز آتی ہیں وہ آخری حروف میں آتی ہیں, آخر والے حروف. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ فعلا سے فعلو ہو گیا, پھر فعلتا ہو گیا, پھر فعلتو ہو گیا, پھر فعلتم, پھر فعلنا, تو آخر والوں میں چینجز ہے. اب آ جائیں لیفٹ سائڈ والے پہ. تو لیفٹ سائڈ والا جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے پلین بنا ہوا جو کہ لینڈ کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ یہ اس کا منہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب کہ فعل مضارع میں جو چینجز ہیں وہ پہلے شروع میں آتی ہیں, حروف جو پہلے حرف ہیں اس میں آئے گی. جیسے یہ یفعلو ہے تو اسی طرح یفعلون ہے. ٹھیک ہے, یہ چینجز آپ دیکھیں شروع میں آ رہی ہیں, شروع کے حروف میں آ رہی ہیں. یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو. تو یہ چینجز یہ اب آپ یاد رکھیں گے کہ فعل ماضی میں چینجز جو ہیں وہ آئیں گی آخری حروف میں, اور جو فعل مضارع میں چینجز آئیں گی وہ آئیں گی پہلے حروف میں. اچھا جی, یہ ایک سیٹ جو ہے یہ آپ کو اب یاد ہوگا کہ نصرہ, خلقہ, ذکرہ, عبدہ. نصرہ اس نے مدد کی, خلقہ اس نے پیدا کیا, ذکرہ اس نے یاد کیا, اور عبدہ اس نے عبادت کی. یہ سارے کے سارے کیا ہیں, یہ سارے کے سارے ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ سب کے اوپر یعنی زبر لگی ہوئی ہے. اور یہاں پہ وہ ایسے بھی آتے ہیں جس میں بیچ والے میں زیر بھی آپ کو نظر آئے گی, لیکن وہ جیسے سمیہ ہے یہ آ گیا یہاں پہ. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فاتحہ, فا, نون اور سین یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو پہلا جو ٹیبل ہے وہ باب ہے وہ ہے فاتحہ. پہلا جو سیمپل ہے فا سے ہے فاتحہ اور یفتح, فاتحہ یفتح. پھر نون سے ہے نصرہ ینصرو. یہاں پہ دیکھیں جو صاد ہے اس کے اوپر پیش ہے, یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے. اسی طرح نیچے دیکھیں سمیہ یعنی اس نے سنا, یسمعو وہ سنتا ہے, تو سمیہ میں زیر ہے میم کے نیچے. یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ فتح, نصرہ, ضربہ, سمیہ یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ آپ کو صرف یاد کرنا ہے, اور بہت ہی جو آسان طریقہ ہے وہ میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی عرض کی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ماضی اور مضارع کے پہلے سیغے اکٹھے یاد کریں. جیسے فتح ہے نا, تو خالی فتح یاد نہ کریں, فتح یفتح, فتح یفتح, فتح یفتح, اس طرح آپ کو یاد ہو جائے گا. نصرہ ینصرو, نصرہ ینصرو, تو پہلے سیغے یاد ہو جائیں گے تو نیچے آپ پورا ٹیبل خود کمپلیٹ کر لیں گے. کہ ابھی آپ دیکھیں جیسے اگر آپ کو نصرہ یاد ہے تو اچھا اس کی جمع بنانی ہے, وہ نصرو ہو جائے گا, تو نصرتا نصرتو ہو جائے گا, نصرتم نصرنا, یہ ایزی ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے یاد رکھیے گا آپ کو. اسی طرح جب آپ کو یعنی نصرہ اور ینصرو یعنی مضارع کا پہلا سیغہ یاد ہوگا ینصرو, تو اچھا آپ کہیں گے اب تو جمع بنانی ہے تو ینصرون, پھر تنصرو, پھر انصرو, پھر تنصرون, پھر ننصرو. یہ پورا ٹیبل آپ یاد کر لیں گے. تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ ان سیغوں کو ماضی اور مضارع کے پہلے جو دو ہیں ان کو تو کم از کم اکٹھا یاد کریں. نصرہ ینصرو, نصرہ ینصرو, نصرہ ینصرو. اسی طرح آپ جو ہے جمع کر لیں اس کو, نصرو ینصرون, نصرو ینصرو, پورا ٹیبل بنا لیں گے. خالی پہلے والا نصرہ ینصرو, نصرہ ینصرو آپ کو چاہیے, باقی آپ خود کر لیں گے, ناٹ این ایشو. بول چال میں جب آتے ہیں تو بڑا ایزی ہے. حل ینصرو, کوئی مجھے بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ حل ینصرو, یہ چلیں اشارہ میں بتا دیتا ہوں. حل ینصرو, اس نے مدد کی, کیا اس نے مدد کی, کیا ینصرو, کیا اس نے مدد کی, کرتا ہے, کیا وہ اچھا مدد کرتا ہے.
नाम यंसुरू, हाँ वो मदद करता है। हल यंसुरून जमा हो गई, हल तंसुरू, क्या तुम मदद करते हो, नाम अंसुरू, हाँ मैं मदद करता हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस की बात है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। ये दोबारा से आ गया जी ज़ैदुन और ज़ैदन। ये मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि ज़ैदुन के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक इस्म है और इस्म का जो आखिरी हर्फ है उस पे तनवीन है, यानी दो पेश है। तो जब इस हालत में इस्म होगा तो यानी वो असल हालत यही होती है ज़ैदुन। इसका मतलब क्या होता है, ज़ैदुन ये होता है करने वाला, या इंग्लिश में आप इसको कहेंगे तो सब्जेक्ट होगा ये, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, करने वाला। और करने वाले को और क्या कहेंगे हम, उसको हम फाइल भी कह सकते हैं करने वाले को। तो करने वाला, जब आप इसम की आखिर में दो पेश देखें तो फौरन समझें अच्छा ये तो करने वाला, ये तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और अगर उसकी आखिरी हर्फ के ऊपर दो जबर देखें तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ज़ैदन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये तो ऑब्जेक्ट है, ये असल हालत में नहीं है, ये असल हालत से चेंज्ड है। तो आपने देखा ज़ैदन है, तो ये भी हमने रूल पढ़ा था कि जब दो जबर लगाएंगे तो आगे एक अलिफ भी लगता है। तो इसलिए वो ज़ैदुन को जब ज़ैदन किया तो दो जबर भी आ गया और एक अलिफ भी आ गया। ये हालत चेंज्ड हालत है और ये ऑब्जेक्ट होता है, यानी जिस पर असर पड़ रहा होता है। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। ये आखिर में देखें, ये एंड पे दिया हुआ है कि दो जबर भी हो सकते हैं, दो जेर भी हो सकते हैं, लेकिन ये आगे जाके आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि दो जबर कब होंगे, दो जेर कब होंगे। ये उसके उसकी जो है ना, उसकी स्टेटस, उसकी हालत बताती है हर्फ की, तो उससे मतलब चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये आप थोड़ा सा आगे का काम है। यहाँ पे आप देखें कि बोलचाल में जब आप कहते हैं कि हल यंसुरू ज़ैदन, तो इसका मतलब आप थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें तो आप कहते हैं अच्छा हल का मतलब तो हो गया क्या, सवालिया है, इंटेरोगेटिव है। यंसुरू आप ये इशारा करेंगे, यंसुरू इसका मतलब है कि नासरा का मतलब था मदद करना, तो यंसुरू जो है उसकी ये तो वो है, मुजारे है। तो हल यंसुरू, क्या वो मदद करता है, क्या वो मदद करेगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ज़ैदन, अच्छा ज़ैदन जो है, अब आप यहाँ कंफ्यूज ये मत हो जाइए कि क्या जैद मदद करेगा उसकी, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप फौरन एनालिसिस कर लेंगे कि ज़ैदन जो है ना ये करने वाला नहीं है, ज़ैदन तो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि मदद जैद की जा रही है। अगर ये ज़ैदुन होता तो फिर हम सोचते कि फाइल तो करने वाला तो जैद है, इसका मतलब कि जैद किसी की मदद कर रहा है, वो अगर दुन होता तो। लेकिन ये दन है, दो जबर है, तो फौरन हमें समझ में आ जाता है कि जो करने वाला है वो जैद नहीं है, जैद तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो करने वाला यहाँ पे यंसुरू में है, यानी थर्ड पार्टी है जिसका हमें पता नहीं। तो हल यंसुरू ज़ैदन, क्या वो मदद करता है जैद की, नाम यंसुरू ज़ैदन। इसी तरह हल तंसुरू ज़ैदन, कि क्या तुम मदद करते हो जैद की, नाम अंसुरू ज़ैदन, हाँ मैं मदद करता हूँ जैद की। तो इसी तरह आप देखें कि यहाँ पे फेल के चार अहम नमूने थे। ये फतह, नसरा, एक यहाँ पे दाराबा है और एक समिया है बीच में। ये दाराबा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो फतह यफ्तहू, नसरा यंसुरू, दाराबा यदरिबू और समिया यस्माऊ, ये चार आपको कंप्लीट आगे कहीं मिल जाएंगे। अब आप देखिए कि इसी तरह अगर हम खाला का यानी उसने पैदा किया, खाला का यखलुकु वो पैदा करता है, खाला का यखलुकु, खाला का यखलुकु, ये आप याद कर लें तो नीचे आपका पूरा टेबल बन जाएगा कि खाला का, खलकु, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना। इसी तरह यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुकु। तो आपको फौरन इसका मानी भी पता है कि खाला का उसने पैदा किया, यखलुकु वो पैदा करता है या पैदा करेगा, दोनों हो सकते हैं। ये फिर जब आप जुमले में खुद बनाएंगे तो कहीं देखेंगे कि आप क्या मतलब दे रहे हैं, या बना हुआ जुमला है तो आप उसको जैसे कुरान में देखेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। तो
اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اسی طرح وہ جی حل یخلقو، اس کا اشارہ یہ اوپر ہوگا، مضارع ہے. حل یخلقو، کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ لا یخلقو، نہیں وہ پیدا کرتا. اب یہاں پہ ساری لا دیے ہوئے کیونکہ پیدا تو صرف اللہ کی ذات کرتی ہے. تو حل یخلقون، حل تخلقو، حل تخلقون، کیا تم پیدا کرتے ہو؟ کیا وہ پیدا کرتا ہے؟ کیا تم سب پیدا کرتے ہو؟ سب کے جواب لا ہے. حل تخلقو لا اخلقو، حل تخلقون لا نخلقو، ہم نہیں پیدا کرتے. اچھا، اب جیسے زیدن تھا اور زیدن تھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ شیئن اور شیئن ہے. اس میں بھی وہی فارمولہ ہے کہ شیئن اینڈ پہ حمزہ کے اوپر تنوین ہے، دو پیش ہیں تو اصلی حالت ہے، یہ سبجیکٹ ہے، یعنی کرنے والا، یا جب یہ جملے میں کہیں فٹ ہوگا کہ کوئی ایسی چیز جو کام کر رہی ہے. شیئن، جس پر کام کیا گیا ہو، آبجیکٹ ہوگا یہ. تو شیئن اور شیئن یہ بدی حالت ہے. اس کو فٹ کیسے کریں گے؟ حل یخلق شیئن، سوال پیدا ہوتا ہے کہ حل یخلق شیئن، کیا وہ پیدا کرتا ہے کوئی چیز؟ لا یخلق شیئن، اسی طرح نیچے سارے لا 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 چلتے جائیں گے. حل تخلقون شیئن لا نخلق، لا نخلق، یہ اشارہ یہاں پہ ہوگا کہ حل تخلقون شیئا، کہ کیا آپ سب پیدا کرتے ہیں کوئی چیز؟ لا نخلق، لا نخلق شیئا، نہیں پیدا کرتے کوئی چیز. تو پھر کون پیدا کرتا ہے؟ من یخلق، کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ یخلق، اللہ، اللہ یخلق، اللہ پیدا کرتا ہے. اسی طرح یہ آپ کے ہوم ورک کا پارٹ ہوگا. یہ سلائیڈز ابھی جب شیئر ہو جائیں گی تو ان ٹیبلز کو دیکھیے گا. یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ وہی ذکر یذکر اس طرح یاد کیجئے گا. ماضی اور مضارع یہ آپ جب کم از کم 5 بار یہ ٹیبل صرف یاد یہ دہرائیں گے تو آپ کو ایسے ذہن میں بیٹھ جائیں گے کہ کبھی نہیں بھولیں گے. کیونکہ اللہ کی کتاب کے لیے آپ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں آپ ٹائم لگا رہے ہیں، تو اللہ مدد فرماتے ہیں. آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ کتنی جلدی آپ کو یہ یاد ہو گیا. تو ذکر ذکرو، اسی طرح ذکرتا ذکرتو، اسی طرح ذکرتم ذکرنا. تو اب آپ نے یاد کیا ہوا تھا ذکرا یذکرو، ذکرا یس. اب آپ آ جائیں گے جب مضارع میں آپ کہیں اچھا یہ یذکرو ہے تو یہیں سے پھر سٹارٹ کرنا ہے. تو یذکرو سے یذکرون، تذکرو اذکرو تذکرون نذکرو. تو اس طرح سے آپ اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ کسی پرابلم کے بغیر آپ کا یہ یاد دہانی ہو جائے گی. آپ کو پریکٹس چاہیے، پریکٹس ضرور کریں. ان ٹیبلز کی آپ پریکٹس کریں اور زیادہ آپ کو ٹائم بھی نہیں لگے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کیسے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. اسی طرح عبادہ ہے، عبادہ اس نے عبادت کی، عبادہ اس نے عبادت کی. تو عبادہ یعبدو، عبادہ یعبدو، عبادہ اس طرح بس یہ کر لیں کیونکہ یہ ماضی کا اشارہ ہے، یہ مضارع کا اشارہ ہے. تو عبادہ یعبدو، عبادہ یعبدو. اب آپ کو یاد ہو گیا تو پھر آپ کہیں گے اچھا عبادہ عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا. اور پھر آپ کہیں گے یعبدو یعبدون، تعبدو آبدو تعبدون نعبدو. اس طرح سے آپ کو یاد ہو جائے گا اور اس میں کوئی کسی طرح کا مسئلہ آپ کو درپیش نہیں آئے گا. اچھا، ہم جو باتیں کرتے ہیں ان باتوں میں آپ کوشش کریں کہ لغو باتوں کو فلٹر آؤٹ کریں اپنی زندگی میں سے، اور قرآن سنت کی پازیٹیو باتیں، قرآن سیکھنا، یہی ٹیبل عبادہ یعبدو ذکرا یذکرو خلقا یخلقو، یہ ٹائم لگائیں گے ان پہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو چینجز آئیں گی. یہ جو سبق ہے یہ تو آئے گا ہی آئے گا، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اپنے دوستوں سے ایک عہد کیجئے کہ آپ روزانہ 3 الفاظ یا ایک آیت پر بات کریں گے. یہ ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. وعدہ تو پتہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن
कोशिश ज़रूर करें कि कम से कम कुरान की कोई एक आयत पकड़ लें और उसके ऊपर थोड़ा सा तदब्बुर करें, उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करें जितना अभी तक आपको आता है, कि इसमें माजी कौन सा है, इसमें मुजारे कौन सा है, अच्छा ये जमा है, ये वाहिद है, ये कौन सा सीगा है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। तो अपने फैमिली में दोस्तों के साथ जिनके साथ आप कंफर्टेबल है जरूर बात करें, या कोई 3 अल्फाज ले लें उन पे बात करें कुरान से, तो बहुत फायदा होगा इससे आपको। तो अल्लाह ताला अजर अजीम देते हैं जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो लेट्स बी द बेस्ट वंस। हमें चाहिए कि ये वो मैदान है कि जिसमें मुकाबलाबाजी होनी चाहिए, कि अगर आप मुझसे अच्छे हैं तो मुझे आपको देखकर ये मेरे दिल में आए कि ये इतना अच्छा है, मैं भी अच्छा हो जाऊं, इससे भी आगे निकल जाऊं। नेकियां चुनने में तो पता है पहल करनी चाहिए। आपको पता है हजरत बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान यही चलता रहता था। हजरत उमर हमेशा चाहते थे कि वो बढ़ जाए हजरत अबू बकर सदीक से, लेकिन हजरत बकर सदीक अल्टीमेटली वो लीड ले ही जाते थे। तो ये मोहब्बत है और ये तरीकाकार है, ये वो मैदान है जिसमें मुकाबलाबाजी होनी चाहिए। ये दुनिया के मुकाबले उसका घर बड़ा तो मेरा उससे बड़ा होना चाहिए, उसकी गाड़ी तो उसका फलां, तो उसके कपड़े तो उसका स्कूल तो उसका, ये कोई चीजें नहीं है इस मुकाबलाबाजी की। ये है मुकाबले का मैदान ये कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तो अपने आप को इस लेवल पर लाइए, आपने जिस डगर पर आप चले हैं, जिस राह पे अल्लाह ने आपको चलाया है, यू आर द चोजन वंस। और इंशाल्लाह एक दिन आप लोग भी होंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप लोग भी पढ़ा रहे होंगे और मोहब्बत के साथ बहुत सारे लोगों को इस्तेफादा कर रहे होंगे। और फिर जो है ये आपको ये जो हदीस है नबी के वसल्लम का फरमान है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, ये हमेशा याद रखें और इसमें मुकाबलाबाजी करें, एक दूसरे से आगे निकलें, इसमें बेहतर से बेहतर बने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबक नंबर 13 के इख्तिताम पर टोटल 156 अल्फाज हम सीख चुके हैं। याद रखिए टोटल 232 सीखने हैं, तो 50% से ज़्यादा हम जा चुके हैं, बल्कि ऑलमोस्ट 50 नहीं 75% पे जा चुके हैं। 32,000 से ज़्यादा रेपिटेशन वाले अल्फाज हम सीख चुके हैं। टोटल हमने 41,111 हैं शायद वो हमने सीखने हैं, तो सिर्फ 10,000 का हमारा रह गया है बाकी। तो इंशाअल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अपना होमवर्क जरूर कीजिए, दुआ जरूर कीजिए, वोकैबुलरी कार्ड 232 अल्फाज हैं, दूसरों को सिखाएं, सिखाने से आपको फायदा होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, तो उसके अमल जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं। 3 ही चीजें रह जाती हैं जो उसको फायदा देती हैं। एक, उसकी जो है वो सदका जारिया जो उसने कर गया हो, कोई किसी यतीम को पढ़ाया, कोई पानी का कुआं, कोई मस्जिद, कोई एनीथिंग जो कि चल रही है जिससे लोग इस्तेफादा करें। फिर दूसरा कि उसका ऐसा यानी उसने नफ़ेमंद इल्म लोगों तक पहुंचाया कि जिसको लोग सीखते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। और इस इल्म में दीन के अलावा भी इल्म हो सकता है कि आप किसी को साइंस पढ़ा रहे हैं, आप किसी को दुनिया की ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसी को कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे हैं, किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो पॉजिटिविटी है, जो उसके लिए कहीं। लेकिन इनमें अल्टीमेटली बेहतरीन जो है वो तो कुरान और सुन्नत ही आएगी। तो तीसरा कौन है जी? तीसरा वो कि जिसने अपनी औलाद की तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक की और वो उसके लिए दुआ करे। तो ये 3 ही है जी। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो अपने आप को देखिए कि हम इनमें से क्या क्या अपने लिए करके जा सकते हैं। असल इन्वेस्टमेंट ये है, ये इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि वो कब्र में जब हम लेटे होंगे तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि जब अल्लाह ताला रुतबे बुलंद करते हैं तो इंसान पूछता है या अल्लाह ये कैसे हुआ? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की थी, इसलिए तेरा रुतबा बुलंद कर दे। तो अपनी इन्वेस्टमेंट का ये टाइम है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.